बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद है ईसा नकवी साहब। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे अडयाला जेल के बाहर। जैसा कि आपको मालूम है, आज मुलाकात का दिन था और मुलाकात के लिए आज एक तवील अरसा के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी पहुंचे। उनके साथ सलमान अकरम राजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर अरकान असम्बली भी वहाँ पर पहुंचे। मुद्दा क्योंकि आपको मालूम है 2 रोज़ से चल रहा है, सोशल मीडिया पर ये खबरें चलती रहीं। सबसे पहले असदुल्ला खान साहब ने खबर दी कि इमरान खान साहब को अडयाला से पिम्स मुंतकिल किया गया, वहाँ पर उनका ऑपरेट भी किया गया और बाद अज़ां इतवार की सुबह उन्हें वापस अडयाला भेज दिया गया। 3 रोज़ तक हुकूमत इस खबर को डिनाई करती रही और आज सुबह वज़ीर इत्तलात ने इसकी तस्दीक की और तस्लीम किया कि इमरान खान साहब को लाया गया था पिम्स अस्पताल और उन्हें सर्जरी के बाद वापस मुंतकिल कर दिया गया है। पीटीआई के अंदर अब आप कह सकते हैं कि गैर यकीनी की सी सूरत हाल है। वो लोग चाहते हैं कि उन्हें मालूम हो कि हुआ क्या है। इस हवाले से आज सुहेल आफरीदी भी पहुंचे और इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुलाकात का वक्त तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन पीटीआई ने वहाँ पर धरने का ऐलान कर दिया है। आज तमाम रात वो वहाँ पर बैठेंगे, धरना देंगे और बताया यही जा रहा है कि माहौल काफ़ी ख़राब हो रहा है। ईसा नकवी साहब, सुहेल आफरीदी साहब के तो वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं, तो क्या आपको लग रहा है, एक तो उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है आज पिंडी की हदूद में दाखिल होकर, क्या उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? और धरना आज रात मादी में भी हो चुका है, रात में एक मरतबा हुआ है और लेकिन मुलाकात नहीं होती थी। अब की बार सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज इस वक्त जो अडयाला जेल के बाहर हो रहा है, मेरी वहां पर 2-3 रिपोर्टर्स जो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं उनसे बात हुई है। एक तो एग्जैक्ट इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, टाइम मैं आपको बता दूं कि लगभग 8 बजे हम ये गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहे हैं और क्योंकि ये सूरत हाल किसी भी वक्त तब्दील हो सकती है, लिहाजा वक्त हम आपको पहले बता दें कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात 8 बजे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और अब से ऑनवर्ड एक डेवलपिंग सिचुएशन है अडयाला जेल के बाहर जो किसी भी वक्त तब्दील हो सकती है। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर आने से पहले एक बात आप अपने जहन में रखें कि आज के जो ऑप्टिक्स हैं वो ये वाज़े तौर पर बताते हैं कि सुहेल आफरीदी कश्तियां जला चुके हैं। ओके, यानी अगर आप आज का दिन देखें तो एक दिन पहले उनके नाकाबिले जमानत अरेस्ट वारंट जारी हुए, जो एनसीसीआईए का पीका एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा हुआ था। यहीं अडयाला जेल के बाहर तीसरी या चौथी अटेम्प्ट जब उन्होंने की, मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने एक बड़ा सख्त बयान दिया वादी तिराक के हवाले से, वहां पर मस्जिदों में कुत्ते बांधने के हवाले से, उसके ऊपर DGI-SPR ने भी रिएक्ट किया था और बड़ा एक हुकूमत की तरफ से स्ट्रॉन्ग रद्द अमल आया था। उसकी बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया था रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ, बयानात, गुमराहकुन बयानात वाले मामले के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ था। और अब इस्लामाबाद की अदालत ने कल जो है उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और 10 फरवरी तक समाअत को मुंतकिल जो है वो मुलतवी किया है और ये कहा गया कि उनको गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए। लिहाजा एक दिन पहले जब आपके अरेस्ट वारंट जारी होते हैं और आपके हवाले से मुसलसल ये दावे किए जा रहे हैं उन सोशल मीडिया पर वीडियोस करने वाले या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर काम करने वाले लोगों की तरफ से, जो हुकूमत और इदारों के साथ बड़े वेल कनेक्टेड तसव्वुर होते हैं कि सुहेल आफरीदी के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया कि शाम गया, दिन गिनने शुरू कर दें, सुहेल आफरीदी का काउंटडाउन शुरू हो गया है, सुहेल आफरीदी गिरफ्तार हो जाएंगे, सुहेल आफरीदी नाअहल हो जाएंगे, उनकी हुकूमत का खात्मा करीब है, नबिश्त दीवार है। ये तमाम दावे कर रहे हैं। उससे ऐन अगले रोज सुहेल आफरीदी अडयाला जेल पहुंच जाते हैं। अब यानी कि अडयाला जेल उनका आना इस बात का ऐलान है कि अगर गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लें, हुकूमत खत्म करनी है हुकूमत खत्म कर दें, नाअहल करना है नाअहल कर दें, जो उनका प्लान है उसके मुताबिक वो आगे चल रहे हैं। सही। अच्छा, एक चीज हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे जिसको ब्रीफली मैंने टच अपॉन किया था कल जो मैंने अपनी वीडियो की, जिसमें कि अब 8 फरवरी और बियॉन्ड 8 फरवरी, पोस्ट 8 फरवरी सिनेरियो क्या डेवलप होना है। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें एक बात वाजे है कि तसादुम, टकराव और बहरान ये आपको वाजे तौर पर नजर आ रहा है। अभी जब हम बात कर रहे हैं अडयाला जेल का, जो लोग जानते हैं, जो लोग वाकिफ हैं, अडयाला रोड के ऊपर जब अडयाला जेल, जब आप पिंडी वाली साइड से जाते हैं, जब राइट साइड के ऊपर अडयाला जेल आती है, एन गेट नंबर 5 के बिल्कुल ही करीब फैक्ट्री नाका है। फैक्ट्री नाका के मकाम पर इस वक्त रोड के दरमियान में एक बैरियर लगा हुआ है। आप यूँ समझें कि कद्दे आदम जो है वो एक जंगला है
जंगले की एक जानिब फोर्सेस मौजूद हैं, पुलिस है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनकी नफरी मौजूद है, वाटर कैनन मौजूद है और तमाम तर तैयारी मौजूद है जंगले के दूसरी तरफ मौजूद लोगों के लिए। और धरने के यानी कि उस मकाम पे अडयाला जेल गेट नंबर 5 के दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि वहां पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी मौजूद हैं। सुहेल आफरीदी के साथ उनकी काबीना के अहम लोग मौजूद हैं, लेकिन जो लोगों की तादाद है वो बहुत कम है, लोग ज्यादा नहीं है वहां पे। अब से थोड़ी देर पहले ये जो मेरी बात हुई है मैं उसके मुताबिक बता दूं कि जो वहां पर मौजूद रिपोर्टर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि सूरत हाल कशीदा है। जैसे ही सुहेल आफरीदी वहां पहुंचे तो उन्होंने डिमांड की कि किसी भी एक शख्स की मुलाकात करने दें इमरान खान से। डॉक्टर फैसल का कहा गया, फिर ये खबरें चली कि डॉक्टर फैसल जो है वो गालिबन लाहौर से रवाना हो गए हैं, लेकिन वो खबर जो है वो दुरुस्त नहीं थी। और फिर इसको कन्वर्ट किया गया कि जिस वक्त तक जब टाइम गुजर गया तो ये ऐलान किया गया सुहेल आफरीदी और उनकी तरफ से जो उनके दीगर सियासी रुफ़का हैं, सलमान अकरम राजा हैं, दीगर लोग, कि जब तक मुलाकात नहीं होती हम यहीं बैठेंगे। काबीना के लोग, वुज़रा, MNAs, सेनेटर्स, MPAs, उनको वॉइस मैसेज किए गए हैं कि आप सब अडयाला जेल पहुंचे। असल सवाल ये है कि हम इससे पहले भी ये सिचुएशन देख चुके हैं कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्टेड लोग हैं उसके, यानी कि मैं उनके अलावा बात कर रहा हूँ कि जो लोग तहरीक इंसाफ के जो इलेक्टेड नहीं हैं, जो सिर्फ ऑफिस बेयरर्स हैं, अगर आप पूरे पाकिस्तान की बात करें तो 70,000 के करीब मुख्तलिफ ऑफिस बेयरर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तंजीम के, बड़ी जमात है। हाँ, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। अगर 70,000 का आप 10% लगाएं, 10%, तो वो 7,000 बनता है। 7,000 तो वो लोग हैं जो इमरान खान के नाम पे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर सियासत नहीं करते सिर्फ, बल्कि ओहदा लेकर बैठे हैं। तो अगर 10% भी अडयाला जेल के बाहर शो अप होता है, जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि इस 10% का 10%, यानी 700 लोग भी मौजूद नहीं है। हाँ, जब अभी हम बात हुई तो वॉइस मैसेज किए गए हैं। अब कितने लोग आते हैं, रात को इसका बिल्डअप क्या होता है, ऑपरेशन का इम्कान क्या है, इसके ऊपर जो रिपोर्टर्स हैं वो भी ये बता रहे हैं कि फैक्ट्री नाके पर धरना जो है वो जारी है। और आज एक डिफरेंट और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जो इमरान खान और बुशरा बेगम के जाती मौलिज हैं, डॉक्टर आसिम और दीगर जो 2 डॉक्टर्स हैं, उन्होंने दरख्वास्त दायर की है रावलपिंडी में कि इमरान खान से और बुशरा बीबी से मुलाकात करवाई जाए, उनकी सेहत के हवाले से ख़ास तौर पर जो है वो उस पर जज अमजद अली शाह जो है उन्होंने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी कर दिया है कि आप सुबह 10 बजे तक जवाब जमा करवाएं। अब कल दिन में जवाब पता चलेगा और कल दिन तक असल सवाल ये है कि क्या ये धरना जारी रहेगा या उस दौरान इसको जो है वो डिसमेंटल करने के लिए, ख़त्म करवाने के लिए कोई कोशिश की जाएगी। दुकानें बंद करवा दी गई। अडयाला जेल के बाहर वो जो मकाम है वहाँ पर बिल्कुल सामने एक पेट्रोल पंप मौजूद है, इक्का दुक्का दुकानें उस जाने मौजूद हैं। और थोड़ा सा आप आगे जाते हैं तो फिर वहाँ पर एक छोटी सी मार्केट आती है। वो तमाम मकाम है जहाँ पर लाइटें तकरीबन बुझा दी गई हैं और दुकानें बंद करवा दी गई हैं। अब रात के इस पहर, अब जो टाइम अब शुरू होने वाला है, अभी थोड़ी देर पहले जब हम गुफ्तगू कर रहे थे हमने पहले डिसाइड किया कि शायद हम बाहर वीडियो करेंगे, लेकिन फिर आपने और मैंने वहां पर सर्दी की सूरत हाल देखते हुए अंदाजा लगाया कि बाहर वीडियो करना मुमकिन नहीं होगा, लिहाजा हम अंदर आकर बैठकर यहाँ कमरे में वीडियो कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लें, और हीटर लगा के वीडियो कर रहे हैं। इस वक्त रात के इस पहर सर्दी में जब लाइट्स बंद हो जाएं, खाने पीने की कोई चीज़ मौजूद ना हो और आप वहाँ पर एक ऐसे मौसम में बैठे हों पूरी रात का सोच कर, और आपके सर के ऊपर एक वाटर कैनन मौजूद हो, तो एक मुश्किल सूरत हाल है जिसका उनको सामना है। सड़क के दरमियान में बैरियर, एक जानिब पुलिस एहलकार, दूसरी जानिब ये लोग, तादाद कम है। असल सवाल है कि ऑपरेशन का इम्कान है या नहीं। अभी तक जो ऑपरेशन हुए हैं वो मुख्तलिफ नौयत के हुए हैं, जिसमें सिर्फ धकेला भी गया है, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, फिर वाटर कैनन के पानी में ऐसा केमिकल डाला गया जो पंजेंट यानी कि चुभन करने वाला, सांस लेने में जिससे मुश्किलात हो, ये वाला सूरत हाल हमने देखी। और फिर अब इस वक्त क्या ऐसा कुछ करना मुमकिन है? अब तक जो ये एक्शंस लिए गए हैं वो एक्शंस तब लिए गए हैं जब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी मौजूद नहीं थे।
سہیل آفریدی کی اڈیالہ جیل کے باہر یہ پہلی رات نہیں ہے، یہ ان کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد دوسری رات ہے جو اڈیالہ جیل کے باہر گزارنا چاہتے ہیں۔ پہلی رات ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، صبح ناشتے کے بعد یہ لوگ کے پی ہاؤس گئے تھے، کے پی ہاؤس سے نکل کر یہ گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ آج سوال یہ ہے کہ صبح 10 بجے جب جج امجد علی شاہ کی عدالت میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو جواب جمع کرانے کا کہا گیا ہے، اس وقت تک ان لوگوں کو یہاں پر بیٹھنے دیا جائے گا یا وزیر اعلیٰ ایک صوبے کے 4 کروڑ عوام کا جو صوبہ ہے اس کے نمائندے کی الیکٹڈ سی ایم کی موجودگی میں پولیس جو ہے وہ کوئی آپریشن کرے گی؟ دیٹ از دا ٹرکی پارٹ، اور اس میں obviously 2-3 چیزیں موجود ہیں۔ ایک تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر لوگ جو ہیں وہ اب آنے کی کوشش کریں گے ٹورڈز اڈیالہ جیل، یا ایم این اے، سینیٹرز، ایم پی ایز، دیگر لوگ اس کو جوائن کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کو راستے میں روکا جائے گا، اوکے، ان کو وہاں پہنچنے نہیں دیا جائے گا۔ دوسرا، آپریشن سہیل آفریدی کی موجودگی میں، ویسے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں اب تمام پریڈکشنز جو ہیں وہ فیل ہو چکی ہیں، آپ حتمی طور پر بات نہیں کر سکتے، لیکن مجھے نہیں لگتا، میرا گمان نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اگر 16 اکتوبر سے پہلے یا 16 اکتوبر کے فوراً بعد کچھ ایسا ہوتا تو شاید ممکن تھا، لیکن شاید وہ اب جس طرح یوں سمجھیں کہ تحریک انصاف کے پوسٹر بوائے بن چکے ہیں، وہ یعنی کہ جو 4 مہینے 3 مہینے پہلے جس کا لیڈرشپ کے کاؤنٹ میں فرسٹ ٹیئر میں شمار نہیں ہوتا تھا، وہ اس وقت فیس آف پاکستان تحریک انصاف ہے آفٹر عمران خان۔ بالکل صحیح ہے۔ تو ان کے خلاف یہ ٹرکی ہے بات کہ کیا حکومت یہ انتہائی اقدام اٹھائے گی۔ اب جو لاسٹ ہم نے دیکھا کہ جس وقت عمران خان کی بہنوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں سے اب ختم کر کے اڈیالہ جیل سے دھرنے کی ایک ریلی کی صورت میں جو ہے وہ راولپنڈی کی طرف جائیں گے، تب ان کے خلاف کاروائی ہوئی۔ تو آج یہ سوال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب آ جائیں، دیکھیں جو وہاں پر اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے سٹیٹمنٹس دیے ہیں، اور وہ سٹیٹمنٹس سے بھی پہلے یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے ابھی 8 فروری کا بلڈ اپ شروع ہو چکا ہے نا، ابھی تو جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، یہ ڈٹرمن کریں گی کہ 8 فروری کو پورے پاکستان میں خیبر سے کراچی تک کیا ہوگا، اور یہی ڈیولپمنٹس یہ ڈٹرمن کریں گی کہ کیا نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح ہے۔ یعنی انہی کا بلڈ اپ ہے جس نے 8 فروری پر منتج ہونا ہے، اور اس سارے ماحول میں اب تک 2 سیریس اٹیمپٹس عمران خان کی جیل میں جانے کے بعد سے اب تک 2 سیریس اٹیمپٹس ہوئی ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے ایک بھرپور احتجاج کرنے کی۔ ایک ہوئی تھی 4 اکتوبر 2024 کو، جس وقت شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس 15 اکتوبر کو پاکستان میں ہونا تھا۔ 21 اکتوبر 22 اکتوبر کو آپ کو یاد ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم وہ پاس ہوئی تھی۔ عمران خان کی ملاقاتیں بند ہو گئی تھی، علی امین گنڈا پور پہنچے تھے، یہ اسی سنجانی کے قریب اسی مقام کے اوپر آئے تھے، ترنول کے راستے سے انہوں نے آنا تھا، لیکن انہوں نے مارگلہ ایونیو کا روٹ لیا، تمام لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر وہ اچانک سے پہنچے بلو ایریا، چائنا چوک کے قریب۔ ان کو خیال آیا کہ مجھے فریش ہونے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا نہا دھو لیں، چائے شائے پی لیں۔ وہ خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچے، وہاں پر پولیس کا ریڈ ہوا، اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہوئے۔ پھر وہ 11 اضلاع کراس کرتے ہوئے اچانک پشاور میں اسمبلی میں نمودار ہوئے، اور انہوں نے دوسرے دن، ہاں اگلے دن، اگلی شام، آپ کو یاد ہوگا 5-6 بجے 7 بجے وہ پہنچے تھے۔ پھر اس کے بعد اگلی اٹیمپٹ ہوئی نومبر میں۔ اچھا، دونوں پوائنٹس پر دونوں وقت جو ہے یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور اس احتجاجی تحریک کو لیڈ کر رہے تھے، اور علی امین گنڈا پور خود بھی کہتے رہے اور باقی لوگ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور بہت سے لوگوں سے رابطے میں تھے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ احتجاج کی ذمہ داری اور بات کرنے یا نہ کرنے کی ذمہ داری جن 3 شخصیات کے پاس ہے، 2 کے پاس ہے بات کرنے نہ کرنے کی ذمہ داری، مذاکرات کرنے نہ کرنے کی، اور احتجاج کی مین ذمہ داری اس وقت 3 لوگ نبھا رہے ہیں۔ ایک ہیں محمود خان اچکزئی، دوسرے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس، اور تیسرے ہیں سہیل آفریدی۔ صحیح ہے۔ اور ان تینوں کے بارے میں ابھی تک تو یہ بات اسٹیبلش ہے کہ یہ کسی سے رابطے میں نہیں ہے، یعنی ان کا کسی ادارے میں یا حکومت کے ساتھ کوئی ایسا ایکٹیو لیزون یا چینل نہیں کھلا ہوا جیسے محسن نقوی صاحب کا جو علی امین کے ساتھ کھلا ہوا تھا۔
تو یہاں پہ سچویشن جو ہے وہ ٹرکی ہو جاتی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ رابطے میں نہ ہو, آپ کا چینل ایسا کوئی اوپن نہ ہو, تو وہاں پر پھر صورتحال کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی ہے. اور پھر جو 8 فروری کے حوالے سے اس وقت آن گراؤنڈ آپ دیکھیں کہ تو تحریک انصاف میں کوئی بہت زیادہ ہوپ نہیں ہے کہ یہ منتج ہوگا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. وہ بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں, لیکن جو مومنٹم وہ بناتے آ رہے ہیں, کوئی بھی ایسا ٹریگر پوائنٹ ہے جس میں تحریک انصاف کی سپورٹ بیس تو موجود ہے نا. آج جو یہ ڈیولپمنٹ ہے, آج کی ڈیولپمنٹ دیکھیں, اب وہاں پر پہنچے ہیں جس وقت سہیل آفریدی, انہوں نے سلمان اکرم راجہ نے اور دیگر نے جو گفتگو کی ہے اس سے آپ کو احساس ہو جائے گا. اور وہاں پر ابھی جو سچویشن ہے, کیونکہ ایک ڈیولپنگ اور لائیو سچویشن ہے, بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمیں اب 15 منٹ 25 سیکنڈ ہو چکے ہیں اس ویڈیو کو ریکارڈنگ شروع کیے ہوئے, تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس 15 منٹ 25 سیکنڈ میں 30 سیکنڈ میں وہاں پر کیا ہو چکا ہے. بالکل صحیح. تو یہ تو سچویشن ایسے تبدیل ہو رہی ہے نا, تو ہم اس کے بارے میں تو گیس ورک نہیں کر رہے, لیکن ہم نے آپ کو اپنا امکان بتا دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ سہیل آفریدی کی موجودگی میں واٹر کینن چلے گا اور کوئی اس قسم کی کنفرنٹیشن. بالکل صحیح. اور گرفتاری اگین ایک ٹرکی کوسچن ہے کہ کیا گرفتار ان کو کیا جاتا ہے یا نہیں, یہ حکومت نے obviously ڈیسیجن لینا ہے. اگر وہ یہ ڈیسیجن لیتے ہیں that will be a big decision. ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا جس کے ریپرکشن ہو سکتے ہیں. نہیں, موجودہ حالات میں تو دیکھیں ابھی ایک جانب محض حکومت بوکھلاہٹ کا بھی شکار آپ کو نظر آ رہی ہے. 3-4 دن سے ایک چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں, آج انہیں ایکسیپٹ کرنا پڑ گیا, اور اب یہاں پر آ کر وہ چیز ابھی کلیئر نہیں ہوئی, گرفتاری بھی کر لیتے ہیں, تو یہ تو پھر دیکھیں اصل تو یہ ہے نا کہ اگر یہ کنٹینیو رکھتے ہیں اور کل اگر if at all اجازت ملے گی تو کسی ایک ڈاکٹر کو ملے گی, اس شرط پہ ملے گی کہ باہر آ کے کچھ نہیں بتا, اندر سے ایسی بات نہیں ہوگی, باہر آ کر وہ بات آپ کسی کو بتائیں گے نہیں, اندر موجود گفتگو. اب یہ بات اٹس این اوپن سیکرٹ کہ عمران خان کی تمام ملاقاتیں, اس دوران کی گئی تمام گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے. یس. اور وہ ریکارڈڈ گفتگو باہر آ کر اگر وہ شخص جس کی ملاقات کروائی جاتی ہے, اگر کروائی جاتی ہے, اس کو یہ بتا کر کروائی جائے گی کہ یہ بات آپ نے آ کے یا یہ پیغام آپ نے باہر آ کر نہیں دینا, تو یعنی کہ کوئی ایسا پیغام جس میں عمران خان پولیٹیکلی کوئی بتا دیں گے یار یہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے. آپ کو یاد ہے کہ سلمان صفدر کی کو 8 منٹ کی ملاقات ہوئی تھی 20 دسمبر کو, 20 دسمبر کے بعد سے ملاقات نہیں ہوئی. اس سے نکل کر سلمان صفدر نے ایک ہی میسج دیا تھا, وہ تھا اسٹریٹ موومنٹ کا, اور وہ پیغام آنے کے اگلے 1.5 گھنٹے میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جو پختونخوا اس اسلام آباد میں موجود تھے, وہ آپ کو F6 سپر مارکیٹ, جنا سپر مارکیٹ, F8 مرکز, F10 مرکز, وہاں پر آپ کو یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آئے کہ ہم نے اب سے اسی وقت سے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا. وہ دن ہے, آج کا دن ہے, وہ ان کی اسٹریٹ موومنٹ, ان کا لاہور کا وزٹ, ان کا کراچی کا دورہ, اس دوران خیبر پختونخوا میں جلسے, اس دوران جو ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ اب بلڈ اپ 8 فروری کے لیے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو 8 فروری کے بعد کا جو سینیریو ہے اس کی بھی آلریڈی ان لوگوں نے تیاری شروع کر دی ہے کہ 8 فروری کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کو کب کہاں کیسے انگیج کرنا ہے, بین الاقوامی جو سطح کے اوپر بیرون ملک کنونشنز کروانے ہیں, پھر جو اس کے علاوہ کچھ ان کی جو انگیجمنٹس ہیں وہ آلریڈی جو ہے وہ پائپ لائن میں آ چکی ہیں پوسٹ 8 فروری سینیریو کے حوالے سے. اب جو سہیل آفریدی پہنچے ہیں فیکٹری ناکے پہ, تو انہوں نے وہاں پر جو گفتگو کی ہے, انہوں نے کہا کہ جناب میرے لیڈر کو ہفتے کی رات جیل سے اسپتال منتقل کیا گیا تھا. سوال یہ ہے کہ بانی کی پی ٹی آئی کی صحت کی حالت یہاں تک کیوں پہنچی کہ ان کو ہسپتال لے جانا پڑا, عمران خان کی بیماری کو کیوں چھپایا گیا, عمران خان کی صحت کے بارے میں ان کی فیملی کو کیوں نہیں بتایا گیا, حالات اگر اتنے سنگین تھے تو پھر بتانا چاہیے تھا, عمران خان کے ذاتی معالج کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا, ہفتے سے لے کر آج تک اس بات کو کیوں چھپایا گیا, اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ عمران خان کی زندگی کے ساتھ ایک مذاق کیا گیا ہے اور اس مذاق کو قوم برداشت نہیں کرے گی. یہ ضروری ہے کہ عمران خان کی فیملی, پارٹی اور وکلاء کی ملاقات کروائی جائے, حالات کو مزید سنگینی سے بچانے کے لیے ملاقات کروائی جائے. ہمیں ان لوگوں پر بالکل اعتماد نہیں ہے, ناحق قید رکھا گیا ہے, ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, اور اسی سے ریلیٹڈ. اور عمران خان کے حوالے سے گفتگو کرتے کرتے انہوں نے نواز شریف کا ایک جو ہے وہ ضرور حوالہ دیا کہ
ہاں کہ وہ جو ہیں لندن چلے گئے تھے، جعلی طریقے سے پلیٹلیٹس گرے تھے، ان کے لیے پوری دنیا سر پر اٹھا لی گئی تھی، عمران خان کی صحت پر آواز اٹھانی چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ انہوں نے بیان دیا۔ سلمان اکرم راجہ آج خاصے وہاں پر جو ہے وہ بھڑکے ہوئے نظر آئے، انہوں نے کہا کہ جناب عدالت عالیہ اسلام آباد کے حکم کے تحت آج رفقا کا حق ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں، ہم عدالت عالیہ اسلام آباد کے حکم کے تحت لسٹ مرتب کر کے جیل انتظامیہ کو بھجواتے ہیں، لسٹ میں شامل تمام افراد یہاں موجود ہیں۔ آج ہم تشویش اور غصے سے بھرے ہوئے ہیں، انسانیت کے بنیادی تقاضوں کو پامال کیا گیا۔ ہفتے کی رات عمران خان کو خفیہ طریقے سے جیل سے پمز ہسپتال لے جایا گیا، عمران خان کے خاندان تک کو نہیں بتایا گیا۔ یقیناً یہ کوئی ایسی صورتحال تھی جس میں عمران خان کا علاج جیل میں نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ جیل حکام کا فرض ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے خاندان کو آگاہ کرتے تاکہ ان کی فیملی اور ذاتی معالج وہاں پر موجود ہوتے۔ ہم ہرگز اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ آپ عمران خان کو رات کی تاریکی میں مرضی کے اسپتال لے جا کر اپنی مرضی کے انجیکشن لگائیں۔ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ انہیں ٹیکے لگائے گئے۔ فراڈ زدہ حکومت کے وزیر 6 روز تک اس بات کو جھٹلاتے رہے، لیکن آج انہیں ماننا پڑا۔ یہ فراڈ ہوا ہے، یہ بہیمانہ عمل ہوا ہے۔ ہم آج آئے ہیں اور عمران خان سے ملے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ یہی عمران خان کا انسانی حق ہے، ان کے حقوق ہیں جس کے تحت یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ تو یہ سارا معاملہ پھر محمود خان اچکزئی جو ہیں ان کا اس کے اوپر پیغام آیا۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ جو دھرنا ہے وہ جاری رہے گا، پوری رات یہاں پر رہیں گے۔ جو محمود خان اچکزئی ہیں، راجہ ناصر عباس ہیں، پھر ان کا سٹیٹمنٹ آتا ہے، اور اس سارے منظر نامے میں یہ دھرنا اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر جاری ہے۔ اصل کوشچن 2-3 ہیں بنیادی کہ وہ کیا ایک شخص کی بھی ملاقات، ڈاکٹر کی ملاقات اگر تو کرتے ہیں تو وہ ایک ون ون سچویشن بن سکتی ہے کہ آپ اس دھرنے کو بغیر کسی فورس کے استعمال کے آپ کہیں گے جناب ہم نے آپ کی شرط پوری کر دی، آپ ایک ڈاکٹر کو جانے کی اجازت مل گئی، اس نے جا کے ملاقات کر لی اور عمران خان کی صحت کے بارے میں وہ آپ کو تسلی کروا دیں گے۔ لیکن اس میں حکومت کے لیے ایک ٹرکی سچویشن یہ ہے کہ وہ جو بھی جا کے ملاقات کرتا ہے وہ اگر اوپنلی پبلکلی بات نہیں بھی کرتا، اور اگر ایسا کوئی پیغام ہے جو دینا ہے دے دیتا ہے ان کو، تو وہ کنوے کر دیتا ہے اور پھر اس پر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے، یا اس کو عمران خان کے میسج کے طور پر چلا دیا جاتا ہے، تو پھر حکومت کے لیے ایک صورتحال بن سکتی ہے جس کو حکومت ہینڈل تو کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے پھر وائلنس والا معاملہ، یعنی آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم اٹک پل کراس نہیں کرنے دیں گے، یہ یعنی کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر حکومت چاہے کہ آپ نے اٹک پل کراس نہیں کرنے دینا تو آپ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کہتے ہیں آپ نے ریڈ زون نہیں پہنچنے دینا تو نہیں پہنچنے دیں گے، لیکن ایٹ وٹ کاسٹ؟ یعنی جتنے لوگ آ رہے ہوں گے ان کو روکنے کے لیے آپ کس حد تک جائیں گے؟ بالکل صحیح۔ اب وہ آپ کے آرام سے روکنے پر رک جائیں گے، نہیں رکیں گے، اگر نہیں رکیں گے اور وہ زور لگاتے ہیں آنے کے لیے اور آپ زور لگاتے ہیں ان کو روکنے کے لیے، تو دیٹ مینز تصادم، دیٹ مینز بحران، دیٹ مینز ٹکراؤ، جس کا مطلب ہے عدم استحکام، اینڈلیس عدم استحکام، جس کی وجہ سے، جس کرونک ایشو کی وجہ سے یہ حکومت، کیا کوئی بھی حکومت نہ تو پرفارم کر سکتی ہے، ویسے تو اس حکومت کی کتنی صلاحیت ہے اس کا اندازہ پچھلے 3 سال میں 3.5 سال میں ہو چکا ہے۔ یعنی اس کے لیے آپ کو پوری دیگ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اگلے 10 سال بھی اگر یہ رہیں گے تو 3.5 سال میں جتنے پھول بوٹے لگ گئے ہیں اتنے ہی پھول بوٹے اگلے 10 سال میں اسی ریشو سے، اسی حساب سے لگ جائیں گے۔ لیٹس سی کہ آج رات کیسی گزرتی اور کل کا دن بڑا امپورٹنٹ۔ چلیں اب دیکھتے ہیں، کیونکہ ناظرین ڈیولپمنٹس تو لمحہ بلمحہ وہاں پر ہو رہی ہیں، اور جیسے کوئی نئی اپڈیٹس آئیں گی وہ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔